تیز بارش ہو رہی تھی اور ارسلان اپنے پرانے دفتر کے گیلے بینچ پر بیٹھا تھا، جیسے ساری دنیا کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہو۔ اس کے سامنے بینک کی طرف سے بھیجا گیا آخری نوٹس پڑا تھا، جس کی سیاہی بارش کے چھینٹوں سے پھیل کر اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا رہی تھی۔ یہ صرف ایک قرض کا نوٹس نہیں تھا، یہ ان کے خاندان کی 3 پشتوں کی عزت کو مٹی میں ملانے والا ایک فرمان تھا۔ اگر اس نے ہفتے کے اندر بڑی رقم ادا نہ کی تو ان کا آبائی گھر نیلام ہو جاتا۔ اس کی ماں فرزانہ بیگم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ارسلان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جہاں صرف چند بوسیدہ نوٹ تھے۔ وہ ایک اچھا بزنس مین بننا چاہتا تھا، ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھا بھائی، مگر اس کی قسمت نے ہمیشہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب جب سب راستے بند ہو چکے تھے تو صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، ڈاکٹر سحر کمال۔ وہ جانتا تھا کہ سحر سے شادی کرنا اس کی دولت کی وجہ سے ایک طرح کا سودا ہے، ایک ایسا معاہدہ وفا جس میں وفا کا لفظ بہت زیادہ اہم تھا اور رومان کا نام و نشان نہیں۔ وہ سحر کی ذہانت اور قابلیت کا احترام کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سحر کو جو آرام اور محبت ملنی چاہیے وہ شاید وہ اسے کبھی نہ دے پائے۔ وہ صرف اسے سماجی تحفظ بیچ رہا تھا اور بدلے میں اپنے خاندان کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے اس کا مالی سہارا خرید رہا تھا۔ اس بارش کی بوندیں اس کے دل پر نہیں بلکہ اس کی روح پر گر رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ فرزانہ بیگم نے اسے کتنی سختی سے تاکید کی تھی، تمہارا کام صرف شادی کرنا ہے ارسلان، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمہاری بیوی کو ایک اولاد ہو، بس باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ بات ارسلان کو بہت عجیب لگی تھی۔ کیوں اولاد پر اتنا دباؤ، اور وہ بھی شادی سے پہلے؟ اس کی ماں جو ہمیشہ دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرتی تھی، کیوں اتنی بے چین تھی؟ یہ بے چینی صرف گھر نیلام ہونے کی نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھی، ایک ایسا گہرا راز جو برسوں سے فرزانہ بیگم کے سینے میں دفن تھا اور جو اب مالی بحران کی وجہ سے سر اٹھا رہا تھا۔ یہ راز جو ارسلان کو بھی مکمل طور پر معلوم نہیں تھا، اسے ہر وقت اپنی ماں کے آگے جھکنے پر مجبور کرتا تھا۔ یہ شادی، یہ معاہدہ صرف مالی مجبوری نہیں تھی، یہ راز کو دفن رکھنے کے لیے ایک کوشش تھی۔ ارسلان نے مٹھی بھینچی اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا، وہ سحر کو ایک دن سب کچھ سچ ضرور بتائے گا، مگر آج رات نہیں۔ آج رات اسے صرف سحر کو ہاں کہنا تھا۔ اس نے نوٹس کو کوٹ کی جیب میں رکھا اور سحر سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ اس کی منزل شادی نہیں تھی، اس کی منزل اپنا گھر کو بچانا تھا۔ ارسلان مرزا نے کوٹ کی گیلی جیب سے نوٹس نکالا، ایک بار پھر توڑا توڑا کر رکھ دیا۔ بارش رک چکی تھی، لیکن موسم کی بے چینی ارسلان کے دل سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک مہنگے عالی شان ریسٹورانٹ کے دروازے پر کھڑا تھا، جہاں اسے ڈاکٹر سحر کمال کا انتظار تھا۔ ریسٹورانٹ کی چمک اور اس کی اپنی بے بسی کا کنٹراسٹ اسے اپنے فیصلے پر مزید شرمندہ کر رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ محبت کے لیے نہیں بلکہ نجات کے لیے شادی کر رہا ہے۔ اس نے ٹائی کو ڈھیلا کیا اور اندر قدم بڑھایا۔ سحر ایک کونے کی میز پر بیٹھی تھی، اپنے فون پر کسی اہم چیز پر دھیان دے رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ لیکن پروقار لباس پہنا تھا، جو اس کی کامیابی اور خود اعتمادی کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی بجائے ایک پرسکون پریکٹیکل سنجیدگی تھی۔ وہ رومانوی دنیا کی نہیں لگتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ارسلان کو اس کے سامنے اپنا معاہدہ پیش کرنے میں
کچھ آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سحر بھی جذباتی ڈرامے کی بجائے حل پر زیادہ یقین رکھتی ہے۔ آپ کا انتظار تھا؟ سحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ مصنوعی نہیں تھی، لیکن اس میں وہ شرم یا جوش نہیں تھا جو عام طور پر پہلی ملاقاتوں میں ہوتا تھا۔ یہ ایک کاروباری مسکراہٹ تھی۔ معذرت، بارش بہت تیز تھی، ارسلان نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے سحر کے بٹوے پر پڑیں جو میز پر رکھا تھا۔ اس بٹوے میں موجود رقم اس کے سارے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر سکتی تھی۔ یہ خیال اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ بات چیت حسب معمول شروع ہوئی۔ کام، فیملی، مستقبل کے منصوبے۔ ارسلان کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بات یہ تھی کہ سحر نے کبھی اس سے کوئی رومانوی یا جذباتی وعدہ نہیں مانگا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا تھا، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ سماج ہم سے کیا توقع کرتا ہے۔ اگر ہم ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں، تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب ڈنر ختم ہوا اور ریسٹورانٹ میں بھیڑ چھٹنے لگی، ارسلان کو محسوس ہوا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اسے اپنے پتے کھولنے ہیں۔ سحر، اس نے نرم لہجے میں کہا، مجھے آپ سے ایک انتہائی اہم اور شاید غیر متوقع بات کرنی ہے۔ سحر نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور پوری توجہ سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ آئی ایم آل ایئرز، ارسلان۔ ارسلان نے ایک گہری سانس لی۔ بات یہ ہے کہ میری فیملی ایک بہت بڑی مالی بحران سے گزر رہی ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، میرے والد کے زمانے کی، جس نے آبائی گاؤں ہمارا اور گھر کو گروی رکھوا دیا تھا۔ اگر ہم اگلے چند ہفتوں میں ایک بڑی رقم ادا نہیں کرتے تو وہ گھر نیلام ہو جائے گا۔ یہ گھر صرف اینٹ پتھر نہیں ہے سحر، یہ ہماری ماں کا سب کچھ ہے۔ ارسلان کی آواز بھر آئی۔ وہ سحر کے چہرے پر دیکھ رہا تھا کہ آیا وہ یہ سب سننے کے بعد فوراً اٹھ کر چلی جائے گی، لیکن سحر نہیں گئی۔ اس نے اپنا سر ہلایا جیسے اسے پہلے سے ہی اس بات کا کچھ اندازہ تھا۔ آپ کتنی رقم کی بات کر رہے ہیں؟ ارسلان حیران رہ گیا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ سحر غصہ کرے گی یا خود کو دور کر لے گی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے رقم بتائی۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، اتنی بڑی کہ ارسلان کو لگا کہ وہ سحر کو 1 کروڑوں کا سودا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اور آپ کی فیملی اس بوجھ کو کیسے اتارے گی؟ سحر نے بالکل کاروباری انداز میں پوچھا۔ اس میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ ہم ہم اتار نہیں سکتے، اس لیے میں نے یہ سب آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ میری نیت دھوکہ دینے کی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے شادی کریں تو آپ کو میری مجبوری اور میری نیت دونوں کا پتہ ہو۔ میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح جذباتی دھوکہ نہیں دوں گا، لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری پہلی ترجیح یہ رشتہ یا محبت ہے۔ میری پہلی ترجیح اس وقت اپنی ماں کا گھر بچانا ہے۔ سحر چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور پھر اس نے ایک فیصلہ کن نظر ارسلان پر ڈالی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ارسلان کہ مجھے رومانوی ساتھی نہیں چاہیے۔ مجھے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو حقیقی دنیا میں میرے ساتھ کھڑا ہو، جو میرے معیار کا احترام کرے۔ آپ کا مسئلہ مالی ہے اور میرا مسئلہ سماجی دباؤ ہے۔ سحر نے آہستہ سے آگے جھکتے ہوئے کہا، ہم یہ معاہدہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو یہ رقم دوں گی تاکہ آپ کا گھر محفوظ ہو جائے۔ ارسلان کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سینے سے ایک بہت بڑا پہاڑ ہٹ گیا ہے۔ وہ تقریباً حیرت سے بول پڑا، آپ آپ واقعی میں میری مدد کریں گی؟ ایک شرط پر۔
سحر نے فوراً کہا۔ اس کی آنکھیں اب کسی ماہر وکیل کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں آپ کی مالی مدد کروں گی، لیکن اس کے بدلے میں جب تک ہمارا رشتہ معمول پر نہیں آ جاتا، جب تک ہم دونوں جذباتی طور پر ایک دوسرے کو سمجھ نہیں لیتے، تب تک آپ کی ماں کا دباؤ مجھ پر نہیں آئے گا، خاص کر اولاد کے معاملے میں۔ میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں ارسلان، مجھے اپنی زندگی اور کیریئر کو سنبھالنے کا حق ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری ساس مجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں گی، لیکن آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ میری پرائیویسی اور میرے فیصلے کا احترام ہو۔ ارسلان نے فوراً سحر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سحر، میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا اور آپ پر آنے والے ہر دباؤ سے آپ کو بچا لوں گا۔ یہ معاہدہ وفا ہے جہاں میں آپ کا وفادار رہوں گا اور آپ میرے خاندان کے بوجھ کو اٹھائیں گی۔ ان کا ہاتھ ملانا محبت کا نہیں بلکہ ایک مشترکہ ضرورت اور وفاداری کے معاہدے پر دستخط کرنا تھا۔ یہ دیکھ کر سحر کے دل میں پہلی بار ارسلان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، جو اس رشتے کے لیے زیادہ طاقتور چیز تھی۔ اس نے سوچا وہ ایک کمزور آدمی نہیں بلکہ ایک مجبور بیٹا ہے۔ جب وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکل رہے تھے، ارسلان نے سحر کو گھر تک چھوڑنے کی پیشکش کی۔ سحر نے قبول کر لی۔ کار میں خاموشی چھائی رہی، مگر یہ خاموشی پہلے والی نہیں تھی۔ اب یہ اعتماد اور سمجھوتے کی خاموشی تھی۔ لیکن ارسلان کے دل میں ایک اور بوجھ تھا جو وہ سحر کو نہیں بتا پایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرزانہ بیگم کا اولاد پر اصرار صرف روایتی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اور تاریک راز تھا۔ یہ راز جو ارسلان کی ماں کو ایک خاموش بلیک میلنگ کا شکار بنا رہا تھا، وہی راز تھا جس کی وجہ سے ماں چاہتی تھی کہ یہ شادی جلدی ہو اور جلد از جلد ایک وارث پیدا ہو۔ ارسلان جانتا تھا کہ اس راز کا پتہ چلنے پر سحر کا بھروسہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس وقت گھر بچانے کی مجبوری اس راز کو چھپانے کی مجبوری سے بڑی تھی۔ وہ سحر کو اس راز کی دھن میں نہیں دھکیلنا چاہتا تھا جب تک کہ وہ خود بھی اس دھن سے نکلنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اس نے کار سحر کے اپارٹمنٹ کے سامنے روکی۔ آپ کا بہت شکریہ سحر، اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ سحر نے اسے دیکھا اور پہلی بار سچے دل سے مسکرائی۔ ہم دونوں اب ایک ٹیم ہیں ارسلان، اور ٹیم میں شکریہ نہیں ہوتا۔ وہ چلی گئی اور ارسلان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ وہ اپنے گھر کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن کیا وہ اس معاہدہ وفا کو سچے رشتے میں بدل پائے گا؟ جب اس کے خاندان کا گہرا راز کسی بھی وقت کھل سکتا تھا؟ یہ سوال اس کی رات کی خاموشی میں گونجتا ہی رہا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ سحر اور ارسلان کی شادی اگلے ہی ہفتے سادگی سے طے پا گئی۔ یہ ایک جلد بازی کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے ارسلان کی مالی مجبوری تھی۔ سحر نے خاموشی سے رقم کا انتظام کیا اور ارسلان نے وعدے کے مطابق تمام ضروری کاغذات مکمل کر کے خاندان کے آبائی گھر کو نیلامی سے بچا لیا۔ اس نے یہ سب کسی کو بتائے بغیر کیا تھا۔ اس معاملے کی خبر اس کے اور سحر کے سوا کسی کو نہ ہونے دی تھی۔ شادی کا دن بھی عام سا ہی تھا، کوئی شور و غل نہیں، کوئی بے جا روشنی نہیں۔ سحر نے اپنی ڈیوٹی سے مختصر چھٹی لی اور ارسلان نے اپنے ضروری کام نپٹائے۔ شادی ہال میں بہت کم لوگ تھے، صرف قریبی خاندان اور چند دوست۔ سحر کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن یہ گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک نامعلوم راستے پر قدم رکھنے کا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے کیریئر کی طرح آسان نہیں ہوگا۔ جب سحر دلہن کے لباس میں ملبوس ہال میں داخل ہوئی تو ارسلان کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ سحر خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔
ارسلان کو محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک بیوی نہیں لا رہا بلکہ اپنے گھر کا محافظ لا رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا اور سحر کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آنے دے گا۔ فرزانہ بیگم، ارسلان کی والدہ، شادی کے انتظامات میں سب سے زیادہ مصروف تھیں۔ وہ ہر چیز پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھیں۔ سحر سے ان کا رویہ قدرے سخت تھا۔ وہ بار بار سحر کے میک اپ اور اس کی سادگی پر چھوٹے چھوٹے جملے کس رہی تھی جو صرف سحر ہی سن سکتی تھی۔ بیٹی، تمہاری عمر کے حساب سے تھوڑا چمکدار لباس پہننا چاہیے تھا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ اب شادی کے بعد یہ ڈاکٹر والا غرور نکال دینا۔ ہمارے گھر میں عورتوں کو صرف گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ سحر نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر جواب دیا، امی جان، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی توقعات پر پورا اتروں گی۔ سحر نے جان بوجھ کر ان کی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی کوئی جھگڑا شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب سحر اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو اسے سب سے زیادہ حیرت فرزانہ بیگم کے شدید مذہبی اور روایتی ماحول کو دیکھ کر ہوئی۔ گھر بہت بڑا اور پرانا تھا، لیکن ہر چیز پر ایک عجیب سی خاموشی اور سختی چھائی ہوئی تھی۔ سحر کا اپنا کمرہ بالکل الگ تھلگ تھا۔ پہلی رات جب ارسلان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور ایک دبی ہوئی شکر گزاری تھی۔ سحر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ شکریہ سحر، ارسلان نے سادگی سے کہا، تم نے میرے خاندان کو ایک بہت بڑے صدمے سے بچا لیا۔ میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ کوئی بات نہیں ارسلان، سحر نے جواب دیا، ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور میں اپنے معاہدے کی پابند ہوں۔ ان کا مکالمہ بہت سادہ اور بے تکلف تھا۔ اس میں کوئی جذباتی لپیٹ نہیں تھی۔ یہ دو ایسے لوگ تھے جو ایک سخت حقیقت کو قبول کر چکے تھے۔ اب میری باری ہے، ارسلان نے مسکرا کر کہا، تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، کوئی دباؤ نہیں لینا، آرام کرو۔ میں ماں سے بات کر چکا ہوں کہ جب تک تم خود راضی نہ ہو تم پر کوئی گھریلو ذمہ داری نہیں ہوگی، اور خاص طور پر وہ سب جو میں نے تمہیں بتایا تھا، ارسلان نے آہستہ سے کہا۔ سحر نے سکون محسوس کیا کہ ارسلان اپنے وعدے کا پاس کر رہا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سحر کا سامنا فرزانہ بیگم سے ہوا۔ سحر نے ابھی اپنا پروفیشن گاؤن پہنا ہی تھا کہ فرزانہ بیگم نے اسے دیکھ کر تیکھی نظر ڈالی۔ اب تم ہمارے گھر کی بہو ہو سحر، روز روز ڈاکٹر والا لباس اچھا نہیں لگتا۔ تم نے ابھی چھٹی کیوں نہیں لی؟ فرزانہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سحر نے احترام سے جواب دیا، امی جان، میرے مریض میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے صرف 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ میں نے کل ارسلان کو بھی بتایا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتی۔ ڈیوٹی؟ فرزانہ بیگم نے حقارت سے منہ بنایا، بیٹی، ہمارے خاندان کی عورتوں کی سب سے بڑی ڈیوٹی اس گھر کو سنبھالنا ہے۔ تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری جلدی سے ماں بننا ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی عجلت تھی جو روایتی دباؤ سے زیادہ تھی۔ سحر نے ایک لمحے کے لیے ارسلان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اخبار پڑھ رہا تھا، گویا اس نے یہ بات سنی ہی نہیں۔ سحر کو غصہ آیا لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ امی جان، ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں سب سے پہلے اپنی صحت اور پھر اپنے فیصلوں کو ترجیح دیتی ہوں۔ بچے کی منصوبہ بندی ہم دونوں مل کر کریں گے، سحر نے آہستگی سے کہا۔ فرزانہ بیگم غصے سے لال ہو گئیں۔
تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتی ہو۔ ارسلان، تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ تمہاری بیوی اس گھر کے اصول توڑ رہی ہے۔ اسے کام چھوڑ کر جلد از جلد ماں بننا چاہیے۔ ہمارے خاندان کو وارث کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے لفظ وارث پر زور دیا۔ ارسلان نے آہستہ سے اخبار نیچے رکھا۔ امی، سحر کو تھوڑا وقت دیں، اسے اپنا کیریئر بھی ضروری ہے۔ ارسلان نے بڑے احترام سے کہا، لیکن اس کا لہجہ کمزور تھا۔ وہ ماں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ سحر نے ارسلان کی کمزوری کو نوٹ کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ارسلان کو مضبوط کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ماں کے سامنے خاموش ہو گیا۔ فرزانہ بیگم کی آواز میں جو شدت تھی، وہ صرف ایک روایتی ساس کی نہیں تھی، بلکہ کوئی چھپا ہوا خوف یا ضرورت تھی۔ سحر اب سمجھ چکی تھی کہ ارسلان نے ساس کے دباؤ کے خلاف کھڑے ہونے کا جو وعدہ کیا تھا، اسے پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے اس گھر میں اپنی جگہ خود بنانی پڑے گی۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر دفتر کے لیے نکل گئی۔ اس کی گاڑی کی آواز گھر کی خاموشی میں دیر تک گونجتی رہی۔ اسے اپنی نئی زندگی کے پہلے دن ہی خاموش جنگ کا آغاز محسوس ہو چکا تھا۔ سحر جب شام کو کلینک سے لوٹی تو وہ جسمانی طور پر تھکی ہوئی تھی، مگر ذہنی طور پر غصے میں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے پنجرے میں آ گئی ہے جہاں اس کے کیریئر اور آزادی پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ فرزانہ بیگم کا مسلسل فون کرنا اور ایک ڈاکٹر کے پروفیشنل لباس پر اعتراض کرنا سحر کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ارسلان بستر پر بیٹھا تھا، لیکن اس نے سحر کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کے چہرے پر ہمت کا فقدان اور جذباتی شکست صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سحر نے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ارسلان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھوس سنجیدگی تھی۔ ارسلان، ہمیں بات کرنی ہے۔ سحر نے صاف دو ٹوک لہجے میں کہا، میں نے آپ کے خاندان کی مالی مدد ایک واضح معاہدے کے تحت کی تھی۔ شرط یہ تھی کہ میرے فیصلے اور میری ذاتی زندگی کا احترام ہوگا۔ آپ کی والدہ فرزانہ بیگم صبح سے لے کر شام تک میرے کام، میرے لباس اور میری نجی زندگی پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ میں نے انہیں 4 بار بتا دیا ہے کہ مجھے اپنے کام سے متعلق فیصلے لینے کا مکمل حق ہے، لیکن وہ مسلسل میری بات کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ ارسلان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید شرمندگی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں سحر، ماں کے ساتھ ایسا ہے کہ کیا؟ سحر نے اپنا لہجہ سخت کیا کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں۔ ارسلان، آپ نے ایک راز کا ذکر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اولاد پر اتنا غیر معمولی اصرار کر رہی ہیں۔ یہ صرف روایتی دباؤ نہیں ہے، یہ خوف ہے، اور یہ خوف آپ کی آواز میں بھی ہے۔ میں اب صرف آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں آپ کے خاندان کو بچانے والی ہوں۔ مجھے معاہدے کی مکمل تفصیلات جاننے کا حق ہے۔ ارسلان اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ اس راز کو باہر لانے میں خوف زدہ تھا۔ بات دراصل میرے والد کے پرانے کاروبار سے جڑی ہے۔ والد نے بہت سال پہلے اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ ایک مشترکہ کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ دوست اچانک کسی وجہ سے فوت ہو گئے اور تب یہ پتہ چلا کہ کاروبار میں کچھ مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں جن کی ساری ذمہ داری میرے والد پر آئی۔ سحر نے آرام سے سنتے ہوئے کہا، یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں، تو پھر اس کا اولاد سے کیا تعلق؟ ارسلان کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس فوت شدہ دوست کے خاندان نے، جو اب بھی اس نقصان کا صدمہ جھیل رہا ہے، ہمارے خاندان سے ایک عجیب طرح کا بدلہ لینا چاہا، یا شاید وہ اسے تلافی سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تب تک ہمارے خاندان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے اور ان رازوں کو سماج کے سامنے نہیں لائیں گے
جب تک کہ اس گھر میں ایک نیا بے گناہ وارث پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کس قسم کی تلافی ہے؟ سحر کو اب غصہ نہیں بلکہ حیرت اور شدید ناگواری محسوس ہوئی۔ وہ آپ پر 1 سال کے اندر بچہ پیدا کرنے کا دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ ان کا معاوضہ پورا ہو جائے۔ یہ ایک جذباتی اور سماجی بلیک میلنگ ہے۔ وہ دراصل ایک فرسودہ روایت پر یقین رکھتے ہیں۔ ارسلان نے وضاحت کی کہ اگر گنہگار کے گھر میں ایک وارث پیدا ہو جائے تو وہ تقدیر ان کی طرف سے ہوئے نقصان کو ختم کر دے گی اور پرانے قرضے اتار دے گی۔ میری ماں اس لیے ڈرتی ہے کہ اگر ہم نے ان کی شرط پوری نہ کی تو یہ راز باہر آ جائے گا اور ہمارے خاندان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ سحر، وہ اس گھر سے شدید جذباتی لگاؤ رکھتی ہیں۔ وہ ڈر کی وجہ سے مجھے کنٹرول کر رہی ہیں۔ سحر خاموش ہو گئی۔ اس نے صورتحال کی سنجیدگی کو سمجھ لیا۔ یہ بات صرف پیسے کی نہیں تھی بلکہ ایک ناقابل یقین جذباتی اور بلیک میلنگ پر مبنی سماجی بوجھ کی تھی۔ ارسلان کمزور نہیں تھا، وہ اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس غیر منطقی سودے میں پھنسا ہوا تھا۔ سحر نے ایک گہری سانس لی اور اس کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ اس نے ارسلان کی مجبوری اور اس کی دیانتداری کو محسوس کیا۔ ارسلان نے اسے سچ بتا دیا تھا جو وہ چھپا بھی سکتا تھا۔ سحر نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس معاہدے سے آگے بڑھے گی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور ارسلان کے قریب آئی جو کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ اس نے ارسلان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ارسلان، اس کی آواز میں مضبوطی تھی، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ یہ ہمارے رشتے کا پہلا مضبوط قدم ہے۔ اب یہ ہماری مشترکہ لڑائی ہے۔ میں اس بلیک میلنگ کے لیے آگے نہیں جھکوں گی اور میں آپ کو بھی نہیں جھکنے دوں گی۔ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کب بچے پیدا کریں گے اور یہ فیصلہ خوف کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ ارسلان نے آہستہ سے مڑ کر سحر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری، عزت اور پہلی بار ہمت جھلک رہی تھی۔ سحر نے اپنے ہاتھوں سے ارسلان کے تھکے ہوئے چہرے کو چھوا۔ آپ نے میرے لیے اپنے اصول توڑے، سحر نے نرمی سے کہا۔ اب مجھے آپ کے لیے آپ کے خاندان کی عزت بچانی ہے، لیکن میری اپنی شرطوں پر۔ ارسلان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں سحر، اب کوئی شرط نہیں ہے، اب صرف وفا ہے اور محبت۔ ان دونوں کے درمیان کی تمام رسمی دیواریں گر چکی تھیں۔ ارسلان نے آہستہ سے سحر کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ پہلا لمس تھا جو کسی معاہدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعتماد اور جذباتی قربت کی بنیاد پر تھا۔ اس رات انہوں نے اپنے رشتے کو ایک نئے نام سے پہچانا۔ وہ ایک دوسرے کی ٹیم تھے اور اب ایک دوسرے کے ساتھی بھی بن چکے تھے۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی اور ان کی نئی زندگی کا بالغ، حقیقی اور مخلص رومانوی پہلو شروع ہو گیا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنیں جب کمرے میں داخل ہوئیں تو سحر جاگ اٹھی۔ اس نے کروٹ لی اور ارسلان کو اپنے پہلو میں سوتے دیکھا۔ یہ نیند صرف تھکن کی نہیں تھی بلکہ بوجھ ہلکا ہونے کی، سکون کی تھی۔ پہلی بار سحر کو ارسلان ایک شوہر کی طرح محسوس ہوا، کمزور نہیں بلکہ ایماندار اور محبت کا حقدار۔ رات کی قربت میں انہوں نے اپنے تمام تر خدشات، ڈر اور وعدے بغیر کسی رسمی لفظ کے ایک دوسرے کو منتقل کر دیے تھے۔ سحر جان چکی تھی کہ ارسلان کی محبت کا اظہار اس کے سچ بولنے اور اعتماد کرنے میں تھا۔ سحر چپکے سے اٹھی اور تازہ دم ہو کر لاؤنج میں آئی۔ فرزانہ بیگم ناشتے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اب سحر کا رویہ مختلف تھا۔ اس کے اندر اب غصے کی بجائے جذباتی مضبوطی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس بھی کسی دباؤ کا شکار ہیں۔ صبح بخیر امی جان،
سحر نے معمول سے زیادہ پرسکون لہجے میں کہا۔ فرزانہ بیگم نے چولہے کی طرف سے منہ موڑ کر ایک سرد نظر سحر پر ڈالی۔ تمہیں ہمیشہ اتنی دیر سے کیوں جاگنا ہوتا ہے؟ اس گھر میں بہویں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور وہ ناشتہ بھی اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں۔ امی جان، میرے کلینک میں میرے مریضوں کو ایک تندرست اور چوکس ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، سحر نے آرام سے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور رات کو ہم دیر سے سوئے تھے۔ فرزانہ بیگم کا چہرہ فوراً سے سرخ ہو گیا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ سحر شرمندہ ہو جائے گی یا موضوع بدل دے گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرنے میں؟ یہ تمہارا کلینک نہیں ہے، اور ارسلان کو بھی کوئی شرم نہیں ہے۔ رات بھر موبائل پر۔ امی جان، سحر نے ان کی بات کاٹی، لیکن اس کی آواز میں احترام بڑھ کے رات تھا۔ ارسلان کا خیال ہے کہ مجھے اپنے کیریئر پر توجہ دینی چاہیے جب تک ہم دونوں مل کر فیصلہ نہیں کر لیتے، اور آپ کو ارسلان کی رات کی عادات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اب میرے شوہر ہیں۔ فرزانہ بیگم حیران رہ گئیں۔ وہ ہمیشہ سے ارسلان کو جذباتی طور پر کنٹرول کرتی آئی تھیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب ان کی اتھارٹی کو سحر کی جانب سے نرم مگر مضبوط انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ میں دیکھتی ہوں تم کیسے کام کرتی ہو، انہوں نے غصے سے کہا، اور وہاں سے چلی گئیں۔ سحر کو ایک چھوٹی سی فتح محسوس ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فرزانہ بیگم سے کوئی جذباتی بحث نہیں کرے گی، بلکہ ان کے ہر حملے کا جواب ارسلان کے نام اور پرسکون منطق کے ساتھ دے گی۔ جب ارسلان ناشتے کے لیے آیا تو سحر نے مسکرا کر اسے چائے پیش کی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ساری بات بتا دی۔ ارسلان نے مسکرا کر سحر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبا کر حمایت کا اظہار کیا۔ آفس کے لیے نکلنے سے پہلے سحر اور ارسلان نے کمرے میں بیٹھ کر خاموشی سے اپنا اگلا قدم طے کیا۔ ہمیں سب سے پہلے اس بلیک میلنگ کرنے والے فریق کو تلاش کرنا ہوگا، سحر نے اپنی میڈیکل نوٹ بک پر ایک چھوٹا سا خاکہ بناتے ہوئے کہا۔ جب تک ہم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کے دباؤ کے سائے میں جیتے رہیں گے۔ یہ بات صاف ہے کہ ان کی شرط وارث ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر ماہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوں گے۔ وہ لوگ میرے والد کے دوست کا خاندان ہے، ارسلان نے دھیان سے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرے والد کی وفات کے بعد وہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ ماں ان کے بارے میں بات نہیں کرتی، وہ بہت ڈری ہوئی ہیں۔ ہمیں ماں کو بتائے بغیر ان لوگوں کو خاموشی سے ڈھونڈنا ہوگا، سحر نے عزم سے کہا۔ آپ مجھے اپنے والد کے پرانے کاروباری کاغذات اور ان کے دوست کے مطابق بتائیں، میں اپنے طور پر بھی کچھ قانونی مشاورت کروں گی۔ یہ مجرمانہ بلیک میلنگ ہے، کوئی روایت نہیں۔ ارسلان نے سحر کے ہاتھ کو چوما۔ تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں ارسلان، اور اب آپ کے خاندان کا مستقبل میرا مستقبل بھی ہے، سحر نے مضبوطی سے جواب دیا۔ ان کا یہ مشترکہ مقصد ان کے تعلقات کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ اس شام ارسلان جب گھر لوٹا تو سحر اس کے انتظار میں تھی۔ سحر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ارسلان کو جذباتی سکون اور جسمانی محبت دونوں دے گی تاکہ وہ ماں کے دباؤ اور بلیک میلنگ کے خوف کو بھول سکے۔ ان کا تعلق اب صرف کمرے تک محدود نہیں تھا۔ سحر کی موجودگی، اس کی حمایت اور اس کا اعتماد ارسلان کے لیے کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ تھا۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو وقت دیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو ایک معاہدے کی مجبوری سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اپنے مقصد کے ساتھی کی طرح سے دیکھتے تھے۔ سحر نے ارسلان کو وہ جذباتی پناہ دی جس کی اسے ایک عرصہ سے ضرورت تھی۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ سحر کا سارا غصہ، اس کی تمام سختی، دراصل ایک محفوظ اور وفادار عورت کی مضبوطی تھی۔ ان کی محبت میں اب ایک گہری مشترکہ ذمہ داری کا احساس تھا۔ وہ ہر خوف اور پریشانی کو کمرے سے باہر چھوڑ کر آتے تھے اور ایک دوسرے کی قربت میں ذہنی اور جسمانی سکون تلاش کرتے تھے۔ ان کا تعلق اب ایک ایسے مضبوط بندھن میں بدل چکا تھا جہاں دونوں ایک دوسرے کے لیے محافظ بن چکے تھے۔ ان کی یہ گہری قربت
ان کی آنے والی لڑائی کے لیے طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ اگلے دن سے ہی سحر اور ارسلان نے خاموشی سے تحقیقات شروع کر دیں۔ ارسلان نے اپنے والد کے پرانے دفتر سے کچھ ضروری فائلیں نکالیں، جبکہ سحر نے ایک قابل بھروسہ قانونی مشیر سے مشورہ لیا، جسے اس نے صرف میرے کلائنٹ کا معاملہ کہہ کر راز میں رکھا۔ وہ جان چکے تھے کہ جب تک وہ اس دشمن کو بے نقاب نہیں کرتے، ان کے رشتے اور آزادی پر دباؤ قائم رہے گا۔ تحقیقات کا عمل سست روی کا شکار تھا، لیکن پرعزم تھا۔ سحر نے اپنی منطقی سوچ کا استعمال کیا، جبکہ ارسلان نے پرانی کاروباری فائلوں کی چھان بین کی۔ ایک ہفتے کی محنت کے بعد ارسلان کو اپنے والد کی ایک پرانی ڈائری ملی، جو کاروباری کاغذات کے ڈھیر میں چھپی ہوئی تھی۔ ڈائری میں ان کے والد نے مختصر نوٹس لکھے تھے، جن میں اپنے فوت شدہ دوست، جس کا نام جمشید تھا، اور اس کے ساتھ کاروبار کے اتار چڑھاؤ کا ذکر تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ والد نے ایک جگہ جمشید کی بیوہ ساجدہ اور اس کے بیٹے عمر کا ذکر کیا تھا، جو بیرون ملک مقیم تھے، اور ایک آخری سطر میں لکھا تھا: جمشید کی بیوہ ساجدہ کے بھائی حبیب کو کاروبار کے تمام معاملات کا علم ہے، وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ارسلان نے فوراً یہ ڈائری سحر کو دکھائی۔ سحر، یہ رہا بیک میل کرنے والے کا نام، حبیب۔ یہ ہماری ماں کی خوفزدہ ہونے کی اصل وجہ ہے۔ حبیب؟ سحر نے نوٹ بک پر نام لکھ لیا۔ یہ نام اہم ہے ارسلان، ہمیں فوری طور پر یہ جاننا ہوگا کہ کیا حبیب 1 سال کے اندر وارث پیدا کرنے کی شرط کے پیچھے تنہا ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی بڑا خاندان ہے۔ اس شرط کا مقصد صرف وارث نہیں، بلکہ اس خاندان کی تکلیف کا بدلہ لگتی ہے۔ سحر نے اپنے وکیل دوست سے مزید معلومات حاصل کی کہ آیا کاروبار میں دھوکہ دہی کا کوئی قانونی ریکارڈ موجود ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ دھوکہ دہی تو ثابت نہیں ہو سکی تھی، لیکن والد نے نقصان کی تلافی کے طور پر جمشید کے خاندان کو ایک بہت بڑی رقم ضرور دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلیک میلنگ کی بنیاد کمزور ہے۔ گھر میں فرزانہ بیگم کا رویہ اب مزید تلخ ہو چکا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ سحر اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سحر باقاعدگی سے کلینک جاتی اور گھر کے کاموں میں حصہ بھی نہیں لے رہی تھی، لیکن ان کی ہر غیر ضروری ہدایت کو فوراً نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایک شام جب ارسلان گھر پر نہیں تھا، فرزانہ بیگم نے سحر کو اکیلے میں بلایا۔ تمہاری شادی کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں، تم نے اب تک اپنی ڈاکٹر کی نوکری کیوں نہیں چھوڑی؟ ارسلان میرا بیٹا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ تم اس معاہدے کو کیوں توڑ رہی ہو؟ ان کی آواز میں اب ڈر کے ساتھ التجا بھی شامل تھی۔ سحر نے سکون سے جواب دیا: امی جان، میں اور ارسلان اس معاملے میں بالکل متفق ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر منصوبہ بندی کی ہے، اور اگر آپ واقعی اس گھر کی عزت بچانا چاہتی ہیں تو آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میری صحت اور میرا پرسکون دماغ اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے۔ سحر نے جان بوجھ کر معاہدے کا ذکر کیا تاکہ انہیں یاد رہے کہ سحر کمزور نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فرزانہ بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ارسلان نے تمہیں راز بتا دیا ہے؟ سحر نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، صرف دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ارسلان نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا امی جان، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر اس مشکل کا حل نکال لیں گے۔ ہم وارث پیدا کرنے کے لیے غیر ضروری دباؤ سے نکل کر اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ یہ ایک افسردہ روایت کی آڑ میں بلیک میلنگ ہے۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں شدید مایوسی اور بے بسی تھی۔ وہ جان چکی تھیں کہ اب ان کا بیٹا ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، اور ان کا راز اب سحر کی ملکیت بن چکا ہے۔ وہ غصے کی بجائے خوف زدہ ہو گئیں کہ سحر شاید ان کا ساتھ نہ دے۔ دوسری طرف ارسلان اور سحر کا تعلق ان مشکل حالات میں بھی مزید نکھر رہا تھا۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ سحر صرف ایک ساتھی نہیں، بلکہ ایک مضبوط سہارا ہے۔ وہ رات کو کام کی تفصیلات پر بات کرتے اور پھر ہر بات کے دباؤ کو بھول کر ایک دوسرے کی جذباتی اور جسمانی ضرورت کو پورا کرتے۔ ان کے لیے یہ قربت صرف ایک جذباتی اظہار نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور بھروسے کا اقرار تھا۔ ایک رات ارسلان نے سحر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا: سحر، تم اس گھر میں میری ماں اور میری وجہ سے آئی ہو۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو میں دے سکتا ہوں، چاہے وہ محبت ہو، آزادی ہو، یا مکمل حمایت۔
مجھے تم پر فخر ہے، تم نے ایک جھوٹ اور خوف کی بنیاد پر بنائے گئے گھر کو محبت اور سچائی کی بنیاد فراہم کی ہے۔ سحر نے ارسلان کو گلے لگا لیا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ارسلان، اب کوئی وارث خوف کی بنیاد پر نہیں آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو محبت اور مکمل آزادی کی بنیاد پر آئے گا۔ پہلے ہمیں یہ گھر اور آپ کی ماں کو اس خوف سے آزاد کرنا ہوگا۔ ان کا مشن اب صاف تھا۔ پہلا قدم تھا حبیب کی اصل لوکیشن اور اس کے ارادوں کو جاننا، اور اس بلیک میلنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا۔ سحر جانتی تھی کہ یہ ایک ڈاکٹر کی لڑائی نہیں بلکہ ایک وفادار بیوی کی اپنے گھر کو بچانے کی لڑائی ہے۔ سحر نے اپنی تحقیق کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ اپنے قانونی مشیر کے ذریعے اور ارسلان کی ڈائری سے حاصل ہونے والی معلومات کی مدد سے انہوں نے بالآخر حبیب کی موجودہ لوکیشن اور اس کے کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ معلوم ہوا کہ حبیب اب بھی مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، اور وہ یہ بلیک میلنگ صرف مالی فائدہ اٹھانے کے لیے کر رہا تھا۔ اسے واقعی جمشید کی روح کے سکون یا وارث کی پیدائش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سحر اور ارسلان نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے حبیب کے ساتھ کوئی قانونی جنگ شروع نہیں کریں گے، بلکہ براہ راست مدبرانہ طریقے سے اس کا سامنا کریں گے۔ سحر چاہتی تھی کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے بغیر کسی خاندان کی بدنامی کے ختم ہو جائے۔ انہوں نے حبیب کو فون کے ذریعے ایک پرائیویٹ کیفے میں ملاقات کے لیے بلایا۔ حبیب کو یقین تھا کہ ارسلان گھبراہٹ کا شکار ہو کر مالی سمجھوتا کرنے آ رہا ہے۔ مقررہ وقت پر سحر اور ارسلان دونوں کیفے میں پہنچے۔ ارسلان کے چہرے پر تھوڑی گھبراہٹ تھی، لیکن سحر کا اعتماد اسے مضبوط کر رہا تھا۔ حبیب ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ارسلان اپنی بیوی کو کیوں ساتھ لایا ہے۔ مسٹر حبیب، سحر نے کوئی تمہید باندھے بغیر دو ٹوک لہجے میں بات شروع کی، آپ کو ارسلان کی والدہ فرزانہ بیگم سے وارث کے معاملے پر کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حبیب مسکرایا۔ وہ سحر کو ایک غیر ضروری رکاوٹ سمجھ رہا تھا۔ اوہ، ڈاکٹر صاحبہ بھی یہاں ہیں۔ یہ معاملات آپ کے ڈاکٹر کے کام کے نہیں ہیں۔ یہ خاندان کی عزت اور تلافی کا معاملہ ہے۔ معاملہ صرف مالی بلیک میلنگ کا ہے۔ سحر نے نرم لیکن فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور آپ نے ایک شریف خاندان کو کئی سالوں سے جذباتی طور پر ہراساں کیا ہے۔ حبیب کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ میں نے صرف اپنے بہنوئی کا حق مانگا ہے۔ آپ نے حق نہیں مانگا، آپ نے غیر قانونی دباؤ ڈالا ہے۔ ارسلان پہلی بار مضبوطی سے بولا، اس کے لیے سحر کی موجودگی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ آپ نے ایک ایسے راز کا فائدہ اٹھایا جس کا قانونی طور پر کوئی وجود ہی نہیں۔ میرے والد نے تلافی کی رقم ادا کر دی تھی، جس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ سحر نے اپنے بیگ سے ایک فائل نکالی۔ مسٹر حبیب، ہمارے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں۔ آپ کی شرط، یعنی 1 سال کے اندر بیٹے کی پیدائش کا مطالبہ، صرف ایک جذباتی حربہ تھا تاکہ ہم ڈر کر آپ کو مزید رقم دیں۔ یہ ایک سنگین جرم ہے اور آپ ہمیں بلیک میلنگ اور ہراساں کرنے کا مقدمہ ہم چلا سکتے ہیں آپ پر۔ حبیب فائل دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں نوجوان آسانی سے ڈر جائیں گے۔ میں میں کوئی مقدمہ نہیں چاہتا، میں نے صرف مذاق کیا تھا۔ یہ مذاق نہیں تھا۔ سحر کی آواز میں اب افسوس تھا۔ آپ کے اس مطالبے نے میری ساس فرزانہ بیگم کو شدید ذہنی اذیت دی اور ہمارے رشتے کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ سحر نے آخری اور فیصلہ کن پیشکش کی، ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی مالی تنگی کا شکار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ یہیں اور ابھی ختم ہو جائے۔ ہم آپ کو ایک معقول مالی مدد فراہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ مدد آپ کے بہنوئی جمشید کے خاندان کے لیے نہیں، آپ کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں۔ اس کے بدلے میں آپ کو تمام دباؤ کا ختم کرنے کا تحریری وعدہ کرنا ہوگا، اور آپ ہمارے خاندان کی زندگی میں دوبارہ کبھی مداخلت نہیں کریں گے۔ حبیب نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک ایسے جوڑے سے لڑ رہا ہے جو نہ صرف محبت میں مضبوط ہیں بلکہ قانونی طور پر بھی ہوشیار ہیں۔ اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سحر کا دیا ہوا راستہ اس کے لیے جیل جانے سے کہیں بہتر تھا۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد حبیب نے رقم لے کر معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ارسلان اور سحر نے فوراً گھر آ کر فرزانہ بیگم کو سب کچھ بتایا۔ فرزانہ بیگم پہلے تو حیران ہوئی، پھر انہیں شدید شرمندگی محسوس ہوئی کہ انہوں نے صرف خوف کی وجہ سے سحر پر اتنا دباؤ ڈالا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، فرزانہ بیگم روتے ہوئے ارسلان سے لپٹ گئی۔ میں نے صرف خوف کی وجہ سے یہ سب کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے باپ کا نام خراب ہو۔ امی، اب کوئی خوف نہیں، ارسلان نے اپنی ماں کو تسلی دی۔ سحر نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔
فرزانہ بیگم نے سحر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب تنقید نہیں بلکہ عزت اور محبت تھی۔ سحر، تم نے صرف میری بیٹی کا گھر نہیں بچایا، تم نے میرے بیٹے کو بھی بچایا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی قبول نہیں کیا، لیکن تم نے میرا وہ بوجھ ہٹا دیا جو میرے سینے پر سالوں سے تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، تم ایک انتہائی اچھی بیوی اور ایک اچھی بیٹی ہو۔ سحر نے فرزانہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ یہ لمحہ خاندان کے لیے ایک نئے آغاز کا تھا۔ ساس اور بہو کا تعلق اب خوف اور دباؤ کی بجائے محبت اور احترام پر مبنی تھا۔ تمام دباؤ اور خوف کے ختم ہوتے ہی سحر اور ارسلان کے تعلقات میں بھی ایک شاندار موڑ آیا۔ ان کی محبت جو پہلے ایک مشترکہ مقصد کی وجہ سے پروان چڑھی تھی، اب مکمل آزادی اور خوشی کی وجہ سے کھل اٹھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی زندگی میں بڑے ہنسی خوشی رہتے اور فیصلے کرتے۔ سحر نے اپنے کیریئر پر توجہ دی اور ارسلان نے اس کی حمایت کی۔ فرزانہ بیگم اب دونوں کو کھل کر جینے کا موقع دیتی تھیں۔ سحر ارسلان کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اب کوئی شرط نہیں ہے سحر، ارسلان نے مسکرا کر کہا، یہ ہماری زندگی ہے اور مجھے لگتا ہے، سحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کہ اب ہم دونوں اس ذمہ داری کے لیے تیار ہیں جو ہم خوف کی وجہ سے ٹالتے رہے تھے۔ حبیب کے ساتھ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ وہ خوف اور غیر منطقی دباؤ جو برسوں سے اس گھر میں سایہ کیے ہوئے تھا، اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ سحر اور ارسلان کے رشتے میں جو مضبوطی اور سکون آیا تھا، وہ کسی بھی مالی یا سماجی کامیابی سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ ان کی محبت جو ایک مشترکہ لڑائی کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی، اب خالص ہو چکی تھی۔ فرزانہ بیگم کی شخصیت میں آنے والی تبدیلی محض رسمی نہیں تھی بلکہ دلی بھی تھی۔ انہیں اس بات کا شدید احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے خوف کی وجہ سے اپنے بیٹے اور بہو پر کتنا بوجھ ڈالا۔ وہ اب سحر کو ایک بوجھ یا مخالف نہیں بلکہ اپنے خاندان کی محافظ اور اپنی بیٹی سمجھتی تھیں۔ سحر کے پروفیشنل کیریئر یا اس کی نجی زندگی میں وہ کوئی دخل نہیں دیتی تھیں، بلکہ اب وہ سحر کے کلینک کے بارے میں فخر سے لوگوں کو بتاتی تھیں اور اکثر سحر کے لیے پسندیدہ کھانے تیار کر کے بھیجا کرتی تھیں۔ ایک دن سحر جب کلینک جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو فرزانہ بیگم نے خود کو اپنے ہاتھوں سے سحر کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، بیٹی، تم نے مجھے یہ سکھایا کہ سچائی اور محبت خوف سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ آج تمہاری وجہ سے ہی میں آزادی سے سانس لے رہی ہوں۔ یہ ایک مکمل تسلیم تھی جس نے ساس اور بہو کے رشتے کو پرانی روایت کے دباؤ سے نکال کر نئے اعتماد اور گہری محبت پر قائم کر دیا۔ سحر بھی جانتی تھی کہ فرزانہ بیگم دل کی بری نہیں ہے، وہ صرف خوفزدہ تھیں، اور اب جب خوف ختم ہو چکا تھا تو ان کے رشتے میں بے لوث محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ارسلان کی زندگی بھی یکسر بدل چکی تھی۔ اب وہ کام سے آ کر خوش اور پرسکون محسوس کرتا تھا۔ اس نے اپنی نوکری کا شیڈیول اس طرح سے ترتیب دیا تھا کہ وہ شام کا زیادہ وقت سحر کے ساتھ گزار سکے۔ ان کے رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اب ان کے درمیان کوئی بھی بات چھپی ہوئی یا غیر کہی نہیں تھی۔ سحر نے اپنے شوہر کے ساتھ مکمل ذہنی اور جذباتی ہم آہنگی محسوس کی، جو کسی بھی بالغ رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب بھی وہ دونوں رات کو گھر لوٹتے، ان کا ایک خاص معمول بن چکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، دن بھر کی باتیں کرتے اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی کامیابی سراہتے۔ ارسلان اب سحر کی پیشہ ورانہ زندگی کو اپنی کامیابی سمجھتا اور سحر ارسلان کی ایمانداری اور وفاداری کو۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، ٹی وی پر ہلکا میوزک چل رہا تھا اور ماحول پرسکون تھا۔ ارسلان نے آہستہ سے سحر کا ہاتھ تھام لیا اور کوئی لفظ کہے بغیر ہی بس اسے دیکھتا رہا۔ سحر نے مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ آج خاموش کیوں ہے؟ ارسلان نے اپنا سر نفی میں ہلایا، بس سوچ رہا تھا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک ایسے رشتے میں جو ایک مجبوری اور معاہدے کے تحت شروع ہوا، مجھے اتنی گہری محبت اور اطمینان ملے گا۔ میں نے صرف ایک گھر کو نیلام ہونے سے بچانا چاہا تھا، لیکن تم نے مجھے اور میری روح کو بچا لیا۔ سحر نے ارسلان کا اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بچایا ہے ارسلان، وہ تمام خوف، وہ تمام دباؤ ہمیں قریب لانے کا سبب بنے۔ اس لڑائی نے ہمیں سکھایا کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے مکمل سچائی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہی ہمارے رشتے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ ہمیں اب کسی کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں۔ ہماری خوشی ہمارے اس پرسکون گھر میں ہے جہاں اب کوئی خوفزدہ نہیں ہے۔ ان کے لیے ان کی قربت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کے لیے جذباتی پناہ گاہ تھی۔ وہ ایک دوسرے کی تھکن، پریشانی اور چھوٹے چھوٹے خوابوں کو سمجھتے تھے
چند ہفتوں بعد سحر اور ارسلان نے اپنا کیریئر سنبھالنے کے بعد ایک مختصر چھٹی پر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ چھٹیاں کسی سیاحتی مقام پر نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ پر تھیں جہاں وہ دونوں فطرت کے قریب جا کر ایک دوسرے کو مزید وقت دے سکیں۔ انہوں نے شمالی علاقوں میں ایک پرسکون کاٹیج کرائے پر لیا۔ ان کی آزادی کا جشن تھا یہ۔ پہاڑوں کی خاموشی میں برف سے ڈھکی چوٹیوں اور جلتی لکڑیوں کی خوشبو کے درمیان انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی میں اب کوئی بھی دھند کا کنارہ باقی نہیں رہا۔ ان کا سفر ایک مجبوری سے شروع ہو کر ایک ابدی وفا اور بالغ محبت پر ختم ہوا تھا۔ کاٹیج کی کھڑکی سے بادلوں کا ایک ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ارسلان نے سحر کو پیچھے سے گلے لگایا۔ سحر، اب جب بھی ہم پر ہر دباؤ سے آزاد ہیں، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے اس پرسکون گھر میں کسی نئے مہمان کی کمی ہے؟ سحر نے آہستہ سے مڑ کر ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا شرط نہیں تھی، صرف محبت اور رضامندی تھی۔ سحر نے مسکرا کر ارسلان کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھا اور آہستہ سے کہا، ہماری محبت کی گہرائی، ہمارے اعتماد اور ہمارے اس سکون کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہ مہمان اب خود ہی ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ارسلان حیرت اور خوشی سے ایک دنگ ہو گیا۔ یہ خوشی صرف اولاد کی نہیں تھی بلکہ اس بات کی تھی کہ ان کا وارث سچائی، بے خوفی اور گہری محبت کی فضا میں پروان چڑھے گا۔ یہ وہی وارث تھا جو کسی کی مجبوری یا بلیک میلنگ کا نتیجہ نہیں بلکہ دو آزاد روحوں کی سچی محبت کا ثبوت تھا۔